آپ فرمائیں. بائبل میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی کا ذکر ہے اس سے حضرت اسحاق کا نام آتا ہے. قرآن مجید میں حضرت اسماعیل کا نام آتا ہے. تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ یہ دونوں اختلاف کیوں ہیں بائبل میں اور اس میں؟ بائبل میں قرآن کریم کے بیان میں ہاں قربانی کا جو معاملہ ہے وہ حضرت اسحاق کا نام پیش کرتے ہیں. حضرت اسحاق نے کہ اگر قربانی ہوئی ہوتی، یعنی قربانی کی کوشش ہوئی ہوتی، اتنا بڑا عظیم واقعہ وہ غائب کیوں ہو گیا؟ وہاں پلگرم کیوں نہیں ہوتی، پلگرمیج؟ میں نے ایک دفعہ اس کی تحقیق کی تھی، تو جو جگہ بیان کرتے ہیں وہ معمولی ارد گرد کے لوگ وہاں جاتے بھی ہیں، مگر اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے عالمی طور پر، اور واقعہ اتنا عظیم شان ہے. اور حضرت اسماعیل کی قربانی جہاں بتائی جاتی ہے وہاں اس قربانی کے حوالے سے لاکھوں ملینز دنیا کے بھر سے سفر کر کے ہر سال پہنچتے ہیں، اور پھر ان جو باتیں بھی اس وقت گزری ہیں، جو باجرہ گزرا ہے، اس باجرے کو دہراتے ہیں اپنی عملی تصویر میں. اور یہ اسلام کے آنے سے پہلے سے جاری ہے، اور اس کے درمیان کوئی بھی حضرت اسماعیل کے دور سے لے کر آج تک کوئی بھی اس میں ایسا وقفہ نہیں پڑا کہ جس سے آدمی یہ کہہ سکے کہ بات کی بنائی بات ہے. عرب روایات میں مسلسل یہ بات اسی وقت سے چلی آ رہی ہے. تو اس دائمی شہادت کو یہ کہاں لے جائیں گے؟ اتنی خطی شہادت ہے کہ اس کے مقابلے پر بائبل کا حوالہ دینا جو غلطیوں سے ویسے پورے آپ 100% ثابت کر سکتے ہیں، یہ بیان غلط، وہ بیان غلط، تاریخیں غلط، سال غلط، عجیب و غریب مجموعہ بن گیا ہے وہ ایسی کہانیوں کا جو انسان نے بنائی اور خدا کی طرف منسوب کر دیں. تو چونکہ یہ بات بہت اچھی لگتی ہے ان کو کہ پہلا بیٹا قربان ہو، غلط فہمی اس لیے ہوئی کہ پہلے بیٹے میں دراصل سارا جھگڑا ہے. حضرت اسماعیل پہلے بیٹے تھے، یہ ماننا پڑتا ہے ان کو، مگر ان کے بیٹا ہونے کا حق نہیں دینا چاہتے. وہ کہتے ہیں وہ لونڈی سے تھا. ایک طرف آزادی ضمیر کے علمبردار بننا، ایک طرف غلامی کے متعلق اسلام پر فرضی حملے کرنا، اور دوسری طرف غلامی کو اس قدر دوام بخشنا کہ ایک عورت جس کے ساتھ شادی ہو گئی ہو، چونکہ وہ پہلے غلام تھی اس لیے اس کے بیٹے کو کوئی برکت نہیں ملے گی. بہت سی جاہلانہ تضاد ہے، اور یہی تضاد ہے جو دوسرے تضاد پیدا کرنے کا موجب بن گیا. اسی کے نتیجے میں انہوں نے کہا جب پہلا بیٹا ہی نہیں تو پھر یہ جو قربانی ہے یہ پھر اس کی نہیں ہو سکتی. اتنی عظیم برکت اس کو مل جائے اور پھر آئندہ اس کی نسلوں کو، تو وہ اسے چھین کر حضرت اسحاق کی طرف لے گئے، اور باقی ساری باتیں پھر من گھڑت اور فرضی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. ظہور مہدی آخر